محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، 2-3 جمعہ ہندوستان کی تاریخ پر اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے احوال پر اور آپ کے تقوی پر بہت ساری باتیں ہمارے درمیان میں آئیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اور سنتوں کی اہمیت کا وعدہ رہا۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننا اور کہنا پسند کرتے ہیں۔ ایک مہینے میں 4 جمعہ ملتے ہیں، کبھی کبھی 5 جمعہ ملتے ہیں، اور ایک مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے ذکر کو، تمہاری تعریف کو بہت اعلیٰ بیان کیا ہے۔ جس کی اللہ تبارک و تعالی تعریف بیان کرے، اس کی تعریف کو دنیا کی کون سی طاقت سمیٹ سکتی ہے؟ تو جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو کو بیان کرتے ہیں اور لوگ سننا پسند کرتے ہیں۔ ارادہ ہوا کہ ربیع الاول کے مہینے میں نہ صحیح بلکہ ایک مہینہ پہلے سے آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو شروع کروں، تاکہ مکمل طور پر عنوان سمجھ میں آئے۔ جو باتیں، جو پہلو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، اس پہلو کو آپ حضرات اچھے انداز سے سمجھ سکیں اور عمل کی کوشش کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کا نبی بنا کر بھیجا۔ پوری دنیا تک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ حضرت آدم کے بھی نبی، حضرت نوح کے نبی، حضرت شیس کے نبی، حضرت شعیب کے نبی، یہاں تک کہ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کے امام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، آدم نہ ہوتے، نوح نہ ہوتے، شیس نہ ہوتے، شعیب نہ ہوتے، صالح نہ ہوتے، یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے، آگے بڑھ کر کہوں یہ دنیا نہ ہوتی، یہ جہاں نہ ہوتا، یہ آسمان نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی لیے پوری دنیا باقی ہے۔ خدا کی خدائی بھی، اگر بندے نہ ہوتے، دنیا کے اندر کوئی نہ ہوتا، تو خدا کے سامنے سجدہ کرنے والا کون ہوتا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہو رہی تھی۔ شاید پہلے بھی میں نے اس کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ سیرت حلبیہ میں ہے
کہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ تمہاری عمر کیا ہے؟ جس جبرائیل نے حضرت آدم کو دیکھا ہو، جس جبرائیل نے حضرت نوح کو دیکھا ہو، جس جبرائیل نے حضرت سام کو دیکھا ہو، شعیب اور صالح کو دیکھا ہو، 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو دیکھا ہو، جو جبرائیل تمام فرشتوں کا سردار ہو، اس کی عمر کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، عرش کے پاس ایک نور کا تارا نکلتا ہے جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے، یہ جبرائیل نے 70,000 مرتبہ اس کو دیکھا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ کتنے سال میں ایک مرتبہ؟ 70,000 سال۔ اور حضرت جبرائیل نے کتنی مرتبہ دیکھا؟ 70,000 نہیں، 70 پر 1,000 مرتبہ دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر کا آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ حضرت جبرائیل کی عمر کا یہ عالم ہوگا تو جبرائیل کو پیدا کرنے والے خدا کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی خدائی کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی قدرت کا عالم کیا ہوگا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ایک فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پیدا فرمایا، ایسا پیدا فرمایا کہ اس فرشتے کے کندھے پر اگر چلا جائے 500 سال کا عرصہ گزرے گا لیکن اس فرشتے کا کندھا ختم نہیں ہوگا، وہ بھی تیز رفتار گھوڑے سے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اتنا عظیم بنایا، اتنا ضخیم اور اتنا بڑا بنایا کہ 7 سمندر کے پانی کو اٹھا کر ایک فرشتے کے سر پر ڈال دیا جائے تو اس فرشتے کا سر اتنا بڑا کہ 7 سمندر کا پانی ایک قطرے کے مانند نظر آئے۔ اور اس جبرائیل کی عمر کتنی؟ اس ستارے کو 70 پر 1,000 مرتبہ دیکھا ہے اور وہ ستارہ 70,000 مرتبہ نکلا ہے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، آج وہ ستارہ نکل جائے تو کیا تم پہچان سکو گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، وہ ستارہ اور کوئی نہیں تھا بلکہ آپ کی ذات تھی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے عرش کے پاس 70,000 سال میں ایک مرتبہ نکالتا تھا اور آپ نکلتے تھے، اور آپ کو میں نے 70 پر 1,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ کب ہوئی؟ حضرت آدم سے پہلے، حضرت آدم سے پہلے۔ ابھی کائنات میں کچھ پیدا نہ ہوا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا تھا۔ کیا شان تھی ہوگی اللہ کے رسول کی، کیا پیارے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے مزہ آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے، آپ کی شان کو بیان کرتے ہوئے۔
خوبصورتی کا وہ عالم کئی مرتبہ میں نے یہاں پر مثال کے طور پر واقعات بیان کیے. حضرت حلیمہ اور آمنہ رضی اللہ عنہما دونوں آپس میں گفتگو کرتی ہیں. ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی اور کیا بولتے ہیں ان کو، رضائی امی جان. رضائی ماں کسے بولتے ہیں؟ جس بچے نے کسی دوسری عورت کا دودھ پیا ہوگا اس کو رضائی ماں کہتے ہیں. رضائی ماں کے وہی احکامات ہیں جو سگی ماں کے احکامات ہیں. اس ماں سے، اس ماں کے بچوں سے، اس کے باپ سے رشتہ نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آئی بات؟ حضرت دائی حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی امی جان ہے. حضرت دائی حلیمہ بچے کی تلاش میں مکہ مکرمہ پہنچتی ہیں. تمام عورتوں نے بچوں کو لے کر کیا کیا تھا؟ سفر شروع کر دیا تھا. حضرت دائی حلیمہ آخر میں پہنچتی ہیں، اس لیے کہ لاغر اور کمزور سواری کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتی ہیں. سب کے ساتھ نکلی ہوتی ہیں لیکن سب سے آخر میں پہنچتی ہیں. پوچھتی ہیں ان عورتوں سے کوئی بچہ میرے لیے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا. وہ عورتیں کہتی ہیں کہ حلیمہ پورے مکہ مکرمہ میں اب صرف ایک بچہ باقی ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا رشتہ دار کوئی ایسا ہے کہ تجھے کچھ دے سکتا ہے. اس گھر سے تجھے کچھ نہیں ملے گا، اس گھر سے تجھے کچھ نہیں ملے گا. وہاں سے تجھے ایک در یتیم مل سکتا ہے جو عبداللہ کا بیٹا ہے جس کا نام محمد ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا پہنچتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. میں کہوں گا حضرت حلیمہ سعدیہ نے نہیں پہنچا بلکہ حضور نے بلایا ہے کہ مجھے ان عورتوں میں صرف یہ عورت میری ماں بننے کے قابل ہے. حضور نے پسند فرمایا کس کو؟ حضرت حلیمہ کو. جا کر دروازے کو کھٹکھٹاتی ہیں. من دق الباب، کس نے دروازے کو مارا؟ کون پوچھتی ہیں؟ حضرت آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان، سگی والدہ. پوچھتی ہیں کون ہو؟ کہا کہ میں آمنہ ہوں، میں حلیمہ ہوں. آ جاؤ. اندر داخل ہوئیں. کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں ایک دائیہ ہوں، بچوں کو دودھ پلاتی ہوں. میں نے سنا کہ تمہارے گھر میں ایک بچہ ہے جسے حاصل کرنے کا ارادہ ہے. تم اگر دے دو تو میں تمہارے بچے کو دودھ پلاؤں گی. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ یہ رہا میرا بچہ. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہرے کپڑے میں لپٹا ہوا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلایا گیا تھا. یہ واقعہ خطبات باقیات الصالحات کے نام سے ایک کتاب ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا دیکھ کر بچے کو دل سے ایک آواز نکلتی ہے، خدا کی قسم میری آنکھوں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا. حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان ہیں، وہ فرماتی ہیں اے حلیمہ، اے حلیمہ، تم تو قریے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں زندگی گزارنے والی عورت ہو. میں آمنہ ہوں، سرداروں کی بیٹیوں میں سے ہوں، سرداروں کی بہنوں میں سے ہوں. آج تک میری آنکھوں نے بھی ایسا بچہ نہیں دیکھا. ان دونوں کی گفتگو کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو
اور جلال آیا، اللہ کی شان میں اضافہ ہو گیا، اللہ کو جوش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، جاؤ ان دونوں کی گفتگو میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور دونوں کی گفتگو میں شامل ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے حلیمہ، اے آمنہ، میں جبرائیل ہوں، میں نے حضرت آدم سے لے کر آج تک کی انسانیت کو دیکھا ہے، جس میں حضرت یوسف جیسا خوبصورت بچہ بھی پیدا ہوا تھا، جس کے نغموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے قرآن میں نازل فرمائے گا، لیکن یوسف کے پاس بھی ایسی خوبصورتی میں نے نہیں دیکھی۔ اتنا خوبصورت بچہ آدم سے لے کر آج تک کسی نے نہیں دیکھا، میں جبرائیل میری آنکھوں نے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور جوش آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے فرمایا، کہا کہ اے آمنہ، اے حلیمہ، اے جبرائیل، جب میں نے ایسا بچہ ہی پیدا نہیں کیا تو تم کہاں سے دیکھو گے؟ یہی بچہ پہلا، یہی بچہ آخر، اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوا، اس کے بعد قیامت تک ایسا بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ وہ خوبصورتی کو چھوڑ کو آج نوجوانہ کس کی خوبصورتی کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ ہاں؟ میں بزرگوں سے بھی سوال کروں، تمہاری جوانیوں میں تم نے کس کی مشابہت اختیار کی؟ میں چھوٹا رہے تک دیکھتا تھا ہمارے پھپھا کو، ہمارے فلاں کو اور فلاں کو فلاں کو، وہ نیچے کیا بولتے سو سے بیل باٹم وج بولتے سو، پہلے کے پینٹاں ویسے نہیں تھے سو، نیچے چوڑے پینٹاں پہن کو، بیچ میں ذرا ٹائٹ ٹاکو، ہاں، اوپر سے وہ سفاری دال کو بیچ میں مانگ چھوڑ لے کو پھرتے تھے۔ ان کی جوانی میں کئی کو صاحب سنتا تھا، میں یاد ہے، مجھے ذرا ذرا یاد ہے۔ کس کا اسٹائل ہے؟ بچن صاحب کا اسٹائل ہے۔ ہم میں نوجوانوں کو کیا بولوں، ہمارے بوڑھے بھی ویسے، ہمارے بزرگ حضرات بھی ویسے۔ اب کیا کہ ذرا عمر 40 سال پار ہوتے ہی دل میں آتا، بڈھا ہو کو بھی داڑھی نہیں چھوڑے تو لوگاں تھوکیں گے، رے بابا جا کو داڑھی چھوڑ لے کہ اللہ اللہ کر لے ذرا۔ ہاں، میں سب کو نہیں بول رہا ہوں گے اللہ کے بندے، اللہ والے جنہوں نے اپنی جوانیوں سے اللہ کے رسول کی سنت کو اپنے چہروں پر سجایا ہوگا۔ لیکن آج ماڈرن زمانے میں کم از کم وہ زمانہ باحیا تھا، آج کا زمانہ باحیا ہے؟ ہاں ہے باحیا؟ اب جو لڑکیاں کپڑے پہنتی نا، ان کو سوٹ کیساں کی کیا بھی ضرورت نہیں ہے، اب ٹفن باکساں رکھ لینا سونو۔ ایسی بے حیائی، ایسی بے حیائی، توبہ توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نوجوان کو اس کا چہرہ اچھا لگتا ہے، نوجوان کو اس کا کلچر اچھا لگتا ہے، جو ایک فلم میں ایک عورت کو بیوی بناتا ہے تو دوسری فلم میں اسی عورت کو بہن بناتا ہے۔ اسی کا کلچر ہمارے نوجوانوں کو اچھا لگے گا۔ جو نوجوان فلم میں ایک فلم میں اپنی بیوی بناتا ہے تو دوسری فلم میں اسی کو اپنی ماں بناتا ہے۔ ایکٹنگ حضرت، ذرا سوچ کر دیکھو، خیال کر دیکھو کہ کیا میں اپنی ماں کو بیوی کہہ سکتا ہوں؟ کس کا کلچر ہے؟ کسے دھوکہ دیتے ہیں ہم لوگ؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے دعویٰ کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں کے اندر آ چکی۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی
اس وقت تک مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی زندگی میں، اپنے روزمرہ کی زندگی میں میرے عادت و اطوار کو داخل نہ کر لے۔ دل پر ہاتھ رکھو، کیا میرا گھر رسول اللہ کے گھر کی طرح ہے؟ میرا اٹھنا بیٹھنا رسول اللہ کے اٹھنے بیٹھنے کی طرح ہے؟ میرے کلچر میں جنہوں نے قرآن پر پیشاب کیا وہ لوگ داخل نہیں ہوئے؟ کیا میرا چہرہ ان چہروں کی طرح نہیں ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے تھے؟ کیا میرا کلچر، میرا لباس ان لوگوں کے لباس کی طرح نہیں ہے جنہوں نے بیت المقدس کو پامال کیا ہو؟ کیا میرا کھانا ان کے کھانوں کی طرح نہیں ہے جنہوں نے حضرات صحابہ کرام کی بے ادبی کی ہو؟ کس کلچر پر ہم لوگ جا رہے ہیں؟ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت، نہ اللہ نے ایسا پہلے پیدا کیا نہ قیامت تک ایسا پیدا ہوگا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کے سانچے کو توڑ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بعض لوگوں خوش فہمی میں 4 رکعت نماز پڑھ لے کو، ایک نماز پڑھ کو ایک نماز چھوڑ ڈال کو، دل کے اندر پیرانے پیر جاگ گئے رہتے کیا کہتو مئی حضرت کون نے 30 مارخاں کون نے مئی حضرت، انہیں دیکھو کیا کر رہا، انہیں دیکھو کیا کر رہا، انہیں دیکھو کیسا کر رہا، انہیں شرابی حضرت انہیں۔ اگر میری بات کا برا لگ جائے تو میں شروع میں معافی چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر، میری بات کا برا لگ جائے تو شروع میں معافی چاہتا ہوں۔ شراب پینے والا شراب جب پیے گا اس وقت اسے گناہ ہوگا۔ داڑھی نکالنے والا اگر داڑھی نکالے گا، جب تک داڑھی چہرے پر واپس نہیں آئے گی اس وقت تک گناہ ہوتا رہے گا۔ بڑا گنہگار کون بڑا گنہگار؟ اللہ معاف فرمائے۔ اور جن حضرات کی داڑیاں بالکل چھوٹی ہیں، ایک مشت کسے بولتے؟ یہ ہمیں پکڑے تو داڑھی پوری طرح اس میں آ جانا، اسے بولتی ایک مشت۔ اس سے چھوٹی داڑھی کو داڑھی نہیں بولتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرات صحابہ کرام، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی گزرے ہیں، ایک مرتبہ ان کے ابا نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر گنڈیوں کے ساتھ دیکھا، بغیر بٹن لگائے دیکھا۔ یہ بٹن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے تھے مجلس میں، وہاں پر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر کی گنڈیاں نہیں لگو تھے۔ فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے پوری زندگی چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو کبھی انہوں نے اپنے جبے کی گنڈیاں نہیں لگائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بٹن نہیں لگائے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول بعض مرتبہ ایسا پہنا کرتے تھے، ہمیشہ گنڈیاں کھول کر نہیں رہا کرتے تھے۔ ادب ہے کہ ہم گنڈیاں پہنیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کبھی کبھار شاید گرمی کا موسم ہوگا، گرمی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا ہوگا، لیکن صحابہ کا عشق دیکھو، صحابہ کی محبت دیکھو کہ حضرات صحابہ نے حضور کو جیسا دیکھ لیا ویسا بننے کی کوشش ہو رہی۔
ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بھی محبت ہے، میں کمپیئر کر رہا ہوں سو، ہمیں کہاں محبت کرتے، جھنڈے اٹھا کو، ڈانساں کر کو، زور زور سے نعرے مار کو۔ اللہ کے رسول کو نعرے کی ضرورت نہیں ہے کیا حضور کو نعرے کی ضرورت؟ ابھی میلاد آ رہا نا سامنے، 1 مہینہ باقی ہے، اس وقت دیکھو ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہوتا۔ میلاد کا جلوس نکلتے رہتا، نمازوں کا جنازہ نکلتے رہتا، میلاد کا جلوس نکلتے رہتا، اس میلاد کے جلوس میں عورتوں کے پردوں کا جنازہ نکلتا ہے۔ اس دن جو میلاد کا نام لے کر ڈانس کرتے ہوئے راستے میں نکلتے ہیں، شاید حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ خبر میں تڑپ رہی ہوں گی کہ میرے پردے کو انہوں نے اپنے جسم سے اتار دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تڑپ رہی ہوں گی کہ انہوں نے اپنے جسم سے میرے پردے کو اتار دیا۔ وہ میلاد کا جلوس نہیں ہے، عیاشی کا اڈا ہے۔ میلاد کا جلوس تو جاؤ جا ویسا اگر کرنا ہے، بریلوی حضرات کرتے ہیں، بعض حضرات کرتے ہیں، بعض حضرات قائل نہیں ہیں، وہ الگ بات ہے، مسئلہ ان کا ہے، ان کے مسلک میں ہوتا ہے، ہمیں اسے چھیڑنا نہیں ہے۔ لیکن میلاد کا جو جلوس نکلتا ہے، اس جلوس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نظر نہیں آتی، حضور کی تعلیمات کی مخالفت نظر آتی ہے۔ نکالو۔ کیرلا میں بھی نکلتا جلوس، ایک راستے سے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا وہ کیا بینر لے کر پیچھے ایک 15-20 صفوں تک حضرات علماء ہوتے ہیں، بریلوی علماء، اور ان کے بعد عوام ہوتی ہے، یہاں سے جلوس نکلتا ہے، سب کی زبانوں پر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کی ندائیں ہوتی ہیں، سب کی زبانوں پر درود ہوتا ہے، تقریباً 10,000 15,000 کا مجمع ہوتا ہے، ایک طرف سے جلوس نکلتا ہے اور دوسرے راستے سے نکل کر جب تک یہاں آتا ہے، نہ اس کے ڈانس ہے، نہ اس میں پٹاخے ہیں، نہ کسی قسم کی میوزک ہے، بلکہ خالص درود شریف ہے۔ اس دن اللہ کے رسول کی خوشی کا عالم کیا ہوگا کہ ہندوستان کا ایک ریاست، جس ریاست کے اندر جو ہے 10,000 لوگ مل کر ایک وقت میں مجھ پر درود شریف بار بار بھیج رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ اسے بولتے سو جلوس، ناچنے کو بھی ڈانس کرنے کو جلوس نہیں بولتے، ماں اور بہنوں کو گھروں سے باہر نکالنے کو جلوس نہیں بولتے، محبت اسے نہیں بولتے۔ محبت تو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ رات کے اندھیرے میں مجھے دفن کیا جائے۔ دیکھو کیسے جنازے، ان کے جنازوں میں بھی سبق ہے کہ کوئی غیر محرم میری میت پر نگاہ نہ ڈال دے۔ میت کا یہ عالم ہے تو ان کی جوانی اور زندگی کا کیا عالم تھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج ماحول ایسا ہو چکا عورتوں کے سلسلے میں کہ مرد حضرات کو پردہ کرنا پڑتا ہے، ہمیں پردہ کرنا، اب ہمیں برقعے پہننے کے دن آ گئی ہے کہ نہیں؟ برقعے نہیں تو جاتا، کم از کم نقاب ڈالنے کو جانا، کون بھی ہم نہ دکھنا نہیں، کون بھی دکھنا نہیں، ایسی حالت ہے۔ دیکھو گلی کوچوں میں، مسلمانوں کی گلیوں میں گزر کر دیکھو، باہر ساری عورتیں باہر ہوں گی بے حیائی کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ دیوس کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول دیوس کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ دیوس اس شخص کو کہتے ہیں جس مرد کو اپنی گھر کی عورتوں پر کنٹرول ہو لیکن وہ کنٹرول نہ کرتا ہو، اسے دیوس کہتے ہیں۔ وہ دیوس کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں، بڑے جذباتی انداز سے، محبت بھرے انداز سے آتے ہیں اور اللہ کے رسول کے سامنے اپنا ایک دکڑا رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ہمیں جب آپ کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، آپ کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، فوراً ہم نکل کر مسجد نبوی میں آ جاتے ہیں اور آپ کا دیدار ہمیں نصیب ہوتا ہے، ہم مشرف ہوتے ہیں آپ کے دیدار سے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، ہم بھی دنیا سے چلے جائیں، جنت میں تو آپ کا اعلیٰ مقام ہوگا، آپ اونچی جنت میں ہوں گے، ہم نچلی جنت میں ہوں گے۔ اگر ہمیں وہاں دیدار کرنے کی خواہش ہوگی، ہم کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ کیسے آپ کا دیدار ہوگا؟ محبت دیکھیے صحابہ اکرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم تو بڑی آسانی کے ساتھ سنتوں کے پرخچے اڑاتے ہیں، آسانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کے چہرے پر اس طرح چلاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے۔ میں یہاں سے باہر نکلیا، سوال کر رہا ہوں، سو جواب دینا، ٹھیک ہے؟ ذرا گردن تبھی ہلانا۔ میں یہاں سے باہر نکلیا، کون کی آنکھوں میری داڑھی پو کیا کی، ایک نعرہ مارے اچنی کی زور سے میری داڑھی دال کو گھچیٹیا۔ غصہ آتا کی آتا؟ ارے بولو بھیا، آتا کہ نہیں آتا؟ میرے واسطے غصہ نہیں آ رہا، سو کس کے واسطے؟ داڑھی کے واسطے۔ یہ میرے ایمانی غیرت ہے۔ اگر میں داڑھی بھی، کوئی آدمی داڑھی پر حملہ کرے دیکھ کر خاموش کھڑوں، یہ میری ایمانی غیرت نہیں ہے۔ آتا ہے غصہ، ضرور آتا ہے غصہ۔ اگر خود مسلمان اپنے ہاتھوں سے صبح میں اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس داڑھی کو اپنے ہاتھوں سے کھکر کر گٹر میں ڈالے، کہاں جاتے صاحب بال لے؟ کہاں جاتی بالا؟ یہ جو داڑھی کے بال، میں میرے حضرتاں کو دیکھ کو ہوں، سو میرے علماء کو میں دیکھ کو ہوں، میرے اساتذہ کرام کو میں دیکھ کو ہوں، جب داڑھی میں کنگھی کرتے ہیں تو ایک دو بال لے گر جاتے، گرتے نہیں گرتے، اسے لپٹ کو اٹھا کو جیب میں رکھ لیتے ہمارے حضرت۔ آج تک پوچھا نہیں، مجھے اس کی حکمت بھی نہیں معلوم ہے، ابھی تک نہیں معلوم ہے، میں بھی اٹھا کو جیب میں ڈال لیتا آج بھی، لیکن مجھے حکمت نہیں معلوم، ابھی بھی نہیں معلوم مجھے اس کی کیا حکمت ہے۔ جس داڑھی کے بال کو پیروں میں نہ آئے، شاید ہو سکتا ہے کہ داڑھی کے بال پر کوئی قدم رکھ دے، کوئی بید بھی کر دے، کوئی اس کے اوپر پاؤں رکھ دے، یہ مقدس بال ہیں۔ یہ داڑھی سر کے بال ہر انسان کو، جانور کو آتے ہیں، لیکن داڑھی کے بال اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انسانوں کو دیتے ہیں، اور ان داڑھیوں کی بڑی فضیلتیں حدیثوں میں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث ہمیشہ میں پیش کیا کرتا ہوں، فیشن پرستی اس کا علاج، ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ایک حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو پیدا فرمایا، جو جماعت اللہ کے عرش کے سامنے قیامت تک سجدے میں گری رہے گی۔
اور قیامت تک وہ ایک ہی تسبیح پڑھے گی، سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالزوائب۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا کام ہی عطا کیا ہوا ہے کہ وہ تسبیح بیان کرتے رہیں اور عرش کے سامنے سجدے میں پڑے رہیں۔ اس تسبیح کا معنی کیا ہے؟ سبحان من زین الرجال باللحا، تمام کبریائی، تمام بڑائی اس پاک پروردگار کے لیے ہے جس نے مردوں کو داڑیاں دے کر زینت سے نوازا اور عورتوں کو چوٹیاں دے کر زینت سے نوازا۔ مردوں نے داڑیوں کو اکھاڑ لیا، عورتوں نے چوٹیوں کو کترا کر بے حیائی میں مبتلا ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے کلچر سے کسی کا کلچر بڑا نہیں۔ نشر الطیب ایک کتاب ہے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں میں حضرات صحابہ کرام نے حضور کا پسینہ تو پسینہ، حضور کے ہاتھوں سے گرا ہوا پانی تو پانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب تو لعاب، آپ کی زبان سے نکلنے والا پانی تو پانی، حضرات صحابہ نے انجانے میں رسول اللہ کے پیشاب کو بھی پی لیا ہے۔ معلوم؟ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے النشر الطیب، اس میں لکھا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو پیا ہے حضرات صحابہ نے۔ پچنا لگایا گیا، وہ زمانے میں ہجامہ کرتے تھے نہیں، اسے پچنا بولتے، پچنا لگایا گیا، پچنے سے جو خون نکلا اس خون کو ایک پیالے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیا، لو اسے لے جا کر ایسی جگہ ڈالنا جہاں پر کسی کے قدم نہ پڑیں، اس لیے کہ رسول اللہ کا خون ہے۔ کس کا خون ہے؟ رسول اللہ کا خون ہے۔ اگر کوئی آدمی اسے کھندل ڈالیا تو عذاب آ جائے گا۔ صحابی لے کر گئے، تھوڑی دیر میں واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں جہاں پر کوئی قدم نہیں رکھ سکتا۔ پہچان گئے اللہ کے رسول، سچ بتاؤ کیا کیا تم نے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے فرمایا، اے اللہ کے رسول وہ سارا خون میں نے پی لیا ہے، یہاں ڈالا ہے، یہاں کسی کا قدم نہیں پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ تو آگ، دھواں بھی نہیں چھین سکتا تمہیں۔ صاحب یہ بولتے سو محبت، جان توڑ کو محبت کرنا، جان توڑ کو محبت کرنا۔ ہمیں کیا بولتے ہیں؟ ہم نہ حضور سے محبت ہے، کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ داڑھی نکلی، سر کے بال غیروں کے طریقے پر ہیں، ہمارا لباس غیروں کے طریقے پر ہے، ہوٹلوں میں جاتے ہیں کھڑے ہو کر یہودیوں کے طریقے پر کھاتے ہیں، ہمارے کھان پان میں یہودی داخل ہو چکے، ہمارے سونے میں یہودی داخل ہو چکے، ہمارے پہناوے میں یہودی داخل ہو چکے، ہمارے سر کے بالوں میں یہودی داخل ہو چکے، ہمارے چہروں پر یہودی سج چکے، ہمارے ہر زندگی کے مسئلے میں یہودیوں کا طریقہ آ رہا ہے، اسے محبت نہیں کہتے۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، اگر آپ اونچی جنت میں چلے جائیں، ہم تو نچلی جنت میں رہیں گے نا، آپ کے دیدار کا شوق پیدا ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اطلاع دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر فرمایا کہ المرء مع من احب، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ آگے اللہ کے رسول نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا، من احب بسنتی احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ،
جو آدمی میری سنتوں سے محبت کرتا ہے، جو میری سنتیں اپناتا ہے، اپنی زندگی میں سنتوں کو لاتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور آگے میں آپ کو سوال کر کر آدھا ٹکڑا بعد میں بیان کر دوں، جواب دینا۔ کسے کسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جنت میں رہنا؟ کسے کسے ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے؟ ماشاء اللہ، یہ جوش اٹھاؤ رے بابا، ایو جن اللہ کا گھر یہ کر رہا سو گواہی دیتا انشاءاللہ۔ ہاں ارادہ ہے سنو، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول شرط لگا رہے، جنت میں جانا اگر کو بولے تو کیا ملپا کی کھیر، ہاں کہ وہ راستے میں لیمبو ملتی نا، ویسا لیمبو کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں، من احب بسنتی احبنی، جو میری سنتوں کو اپناتا ہے، میری سنتوں سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ حضور نے آگے فرمایا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ جس نے داڑھی سے محبت کی وہ رسول اللہ کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ جس نے حضور کے لباس سے محبت کی وہ حضور کے لباس کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ جس نے رسول اللہ کے بال سے محبت کی وہ رسول اللہ کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ جس نے رسول اللہ کے کھانوں سے محبت کی، یعنی کھانوں کو اپنا خالی محبت کا تو وہ ہماری آرٹیفیشل محبت ہے، دیکھو وہ نہیں۔ پیر کا دامن، ارے ذرا بولو، پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پکڑ لیا کانگر کو، پکڑے تھے۔ پیر کا دامن ہاتھ میں رہتا تو نمازاں رہتے تھے، پیر کا دامن ہاتھ میں رہتا تو وہ انکھیاں وہ سامنے سے جاتی رہی تو یہاں دیکھ کو یہ منڈی جھکا لیتی نا، وہ نہیں رہتا تھا۔ پیر کا دامن رہتا تو سود نہیں رہتا تھا، پیر کا دامن ہاتھ میں رہتا تو دھوکہ نہیں رہتا تھا، پیر کا دامن ہاتھ میں رہتا تو اولیاء سے محبت رہتی تھی، پیر کا دامن ہاتھ میں رہتا تو چہرے پر داڑھی رہتی تھی۔ پیر کا دامن نہیں ہے، اس واسطے یہ حالت ہے سو۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آگے اور آگے بڑھ کر بتاؤں، جس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا، زندگی میں داخل کیا، اس نے آخرت بھی پائی، اس نے دنیا بھی پایا، پکا 100%۔ چلو حضرت اس کی دلیل ملتی ہے کیا؟ ہاؤ دلیل بھی ملتی ہے اس کی، آخرت بھی بنی اور کیا بنی؟ دنیا بھی بنی۔ یہ لوگ بولتے نا دین بھی ہونا دنیا بھی ہونا، دھوکہ، سب سے بڑا دھوکہ۔ دنیا کے اندر دنیا بھی دینی چ، دین بھی دینی چ۔ ہمیں کیا سمجھے؟ کھانے کو دنیا سمجھ گئے، پینے کو دنیا سمجھ گئے، سونے کو دنیا سمجھ گئے، اسکول کی تعلیم کو دنیا سمجھ گئے، ڈاکٹر بننے کو دنیا سمجھ گئے، انجینئر بننے کو دنیا سمجھ گئے۔ یہ دنیا سمجھ کو پورے ڈاکواں بن رہی، سو ڈاکٹراں کون بھی نہیں ہو رہی۔ اگر ڈاکٹر کو دین سمجھتے، انجینئر کو دین سمجھتے، کھانے کو دین سمجھتے، پینے کو دین سمجھتے تو پھر ڈاکو نہیں بنتے تھے، وقت کے ایک بہترین خدمت گزار بنتے تھے۔ دنیا بھی دینی جی، ہم پانی پیے تو بھی ثواب ہے صاحب، پیاس میری بجھ رہی ہے لیکن اللہ خوش ہو رہا آپ کے پانی پینے سے، میرے پانی پینے سے۔ کیسا پینا؟ 3 گھٹ میں پینا، بیٹھ کو پینا، دیکھ کو پینا، پھوکے بغیر پینا۔ ایسا پیے تو پیاس کس کی بجھ رہی ہے؟ میری بجھ رہی ہے۔ خوشی کون کر رہا؟ اللہ خوش ہو رہا۔ پیاس میری بجھی، اللہ خوش ہو رہا ہے۔ اسے دنیا نہیں کہتے، اسے دین کہتے ہیں۔ دنیا بھی دینچ، دین بھی دینچ۔ وہ دھوکہ، وہ دنیا بھی ہونا دین بھی ہونا، وہ کام بولتے معلوم، برتھ ڈے منانے کے ٹائم پہ حضرت دنیا بھی ہونا دین بھی ہونا، حضرت
बर्थडे मनाने के टेम्पो बोलते सो, दुनिया भी होना दीन भी होना। हुजूर की सुन्नत तो तू छोड़ आचे, फिरौन की सुन्नत अपना को, फिरौन के साथ जहन्नम में जाने वाला होगा। दुनिया में सबसे पहले फिरौन इचकते मनाया सो बर्थडे। तो बहरहाल उन्वान कहीं से कहीं जा रहा है, जिसने सुन्नतों को इख्तियार किया उसकी दुनिया भी बनी, उसकी आखिरत भी बनी। उसकी दलील मिलती है क्या? हजरत आओ मिलती। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु एक मर्तबा एक वादी से गुजर रहे थे, देखकर वादी में आंखों से आंसू आ गए। पूछा साथियों ने, सहाबा ने जो साथ में थे, उमर क्या हुआ, अमीरुल मोमिनीन क्या हुआ? फरमाया कि जब मैं ईमान नहीं लाया था, मैं अपने बाप खत्ताब के ऊँटों को चराया करता था। उस वक्त चराकर मैं जब घर लेकर आता तो मेरा बाप खत्ताब मुझे मारता, डांटता, मुझे जो है बुरा भला कहता और ये कहता कि उमर आगे चलकर तू क्या करेगा? खुदा वहदहू ला शरीक की कसम मेरे दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ईमान को कबूल किया। खुद हज़रत उमर फरमाते हैं कि जब मैंने अल्लाह के रसूल के हाथ पर ईमान को कबूल किया है, तब से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पौनी दुनिया का बादशाह बना दिया है। और उमर कौन? लौकाना बादी नबीउन लकाना उमर, मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। जिसकी दीन बनी, दुनिया कैसे बनी? पौनी दुनिया का बादशाह है। दीन तो बनी, आज दुनिया भी बन गई हजरत उमर की। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु, हजरत बिलाल रजी अल्लाह दुनिया में चलते हैं, आहट कहाँ सुनाई देती है? जन्नत में सुनाई देती है। दीन भी बना, दुनिया भी बनी। आज लोग ये समझते हैं कि हुजूर की सुन्नत को अपनाने से खालिस दीन आएगा, दुनिया नहीं आएगी। मैं कसम खाता हूँ हजरात सहाबा की ज़िंदगियों को सामने रखकर, मैं कसम खाता हूँ इस मेंबर रसूल के बाजू में बैठकर, जिसने अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को दिल से अपनाया, उसकी दीन भी बनी है, उसकी दुनिया भी बनी है। एक किताब है शमाइल कुबरा। उस किताब में एक बुजुर्ग का, अभी मैं ट्रेन में आते आते, मेट्रो में आते आते मैंने उस वाक़ये को पढ़ा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरे 300 रुपये कर्ज था। उस ज़माने में 300 रुपये भी 30,000 के जैसे थे। आज 300 रुपये के बच्चे को चॉकलेटा होना बराबर है। वो ज़माने में 300 रुपया में सैड़ा मिलते थे, 25 रुपये 30 रुपये में सैड़ा मिलते थे। जो बुज़ुर्ग हजरात थी, इनके बचपनिया में जानते रहेगा, हमारी यहाँ उमर बाग में हमारे ताया की भी साइट थी। वो ज़माने में 10,000 को की 5,000 को की बेच को गए सोनो। ये खेताम बाड़ियाँ उस ज़माने में 300 रुपये भी 30,000 की तरह थे। आज 300 रुपये के चॉकलेटा होना बच्चे को। इस वास्ते मैं क्या कर हूँ, हमारा मदरसे का एक ग्रुप बना को हूँ। क्या ग्रुप बना को हूँ? रोज़ाना अपने घर वालों के नाम से 10 रुपये सदका मदरसे के नाम पर डालते हुए अपने दिन की शुरुआत करें बोलकर ये ग्रुप बना को हूँ हमारे मदरसे के नाम से। माशाअल्लाह नौजवान उसके अंदर डालते हैं रोज़ाना 400 500, माहाना तकरीबन 5,000 6,000 रुपये का चंदा उस ग्रुप में हो जाता है। अगर रोज़ को 10 रुपये डाले तो महीने को कितने हो गए? 300 रुपये हो गए। रोज़ को 10 रुपये, तो माशाअल्लाह वो 300 रुपये याद आ गया। सो मुझे 300 रुपये तकरीबन मदरसे को हर महीना डालने वाले नौजवान हैं। बाज़ नौजवान तो 20 रुपये डालते, बाज़ नौजवान 30 रुपये, बाज़ नौजवान 40 रुपये। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए जो लोग मदरसे को देते हैं। जब से मैंने ये काम शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के अंदर ज़रा हालात कम हुए और हाथ में जो ख़र्चे के लिए पैसे होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो रहा है। तकरीबन 150 या 250 नौजवाना ही उसके अंदर 15-20 नौजवाना हर रोज़ क्या करते हैं, डालते 300 रुपये। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि 300 रुपये मेरे ऊपर कर्ज था, अदायगी की कोई शक्ल नज़र नहीं आ रही, परेशान था मैं कि मैं क्या करूं रे अल्लाह, मैं कहाँ से ला कर डालूं। होता आज 3 लाख रुपए अगर मिडिल क्लास का खर्च हो जाए तो परेशान हो जाता है आदमी कि मैं कहाँ से लाऊं, क्या करूं, किस तरीके से करूं। खुद वो बुजुर्ग फरमाते हैं, कभी एक मौलाना के बयान में बैठकर मैं सुन रहा था कि हमेशा खाने से पहले हाथ धोया करो। जो आदमी खाने से पहले हाथ धोता है अल्लाह तबारक व ताला उसका कर्ज ख़त्म फरमा देते हैं, अदायगी के शक्ल सूरत मुहैया फरमा हैं। जैसे ही मैंने उस आलिम दीन की ज़ुबान से उनके बयान में मैंने सुना या उनके दर्स में मैंने सुना, उसके बाद से जब भी खाने बैठता तो खाने से पहले दोनों हाथ में धोया करता। चंद ही दिन गुजरे थे, अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसे हालात पैदा फरमाए कि सारे का सारा कर्ज मेरा ख़त्म हो गया। और उस सुन्नत की बरकत ये हुई कि अल्लाह तबारक व ताला ने हाथों में दौलतें अता की। देखो सुन्नत की बरकत करेंगे इंशाअल्लाह। आगे अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, बस ठीक है, अगले जुमा इंशाअल्लाह बकिया बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करूँगा। और भी अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के शर्त पर अपने रहम का वादा करते हैं। हुजूर की इताअत के शर्त पर इनाम के तौर पर अल्लाह ताला जन्नत अता करते हैं। कैसी जन्नत अता करते हैं और फिर सुन्नतें क्या हैं, इंशाअल्लाह अगले जुमा आप हज़रात के सामने अर्ज़ करूँगा। गुज़िश्ता जुमा भी मैंने कहा था उन्वान इतना लंबा है, उस उन्वान को समेटने नहीं होता। तकरीबन 12 जिल्दा मेरे पास ऐसे ही जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली सुन्नतों को अपनाना है। हमें सुन्नत का तो दाढ़ी समझते हैं, सुन्नत का तो नमाज से पहले की सुन्नत, सुन्नत का तो नमाज के बाद की सुन्नत। सुन्नत बोले तो झुब्बा पहनना सुन्नत, टोपी पहनना सुन्नत, क्या बोलते हैं उसे, इज़ार पहनना सुन्नत, लुंगी पहनना सुन्नत। हमें सुन्नत समझे सो यत्ते कुछ नहीं। सुन्नत कद्दू खाना सुन्नत, शहद खाना सुन्नत, कलौंजी खाना सुन्नत, अनार खाना सुन्नत, खरबूजा खाना सुन्नत, तरबूज खाना सुन्नत, अंजीर खाना सुन्नत, अंगूर खाना सुन्नत, सर में तेल लगाना सुन्नत, सर में कंघी करना सुन्नत, जो है बाल लंबे करना सुन्नत, टोपी पहनना तो कैसी पहनना, किस तरीके से पहनते थे, पगड़ी पहनना सुन्नत। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे काम हम कर घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम है ये क्या है, ये सुन्नत है। तो मेरा इरादा है कि वो काम आपके सामने पेश करूं। जैसा तेल तो माशाअल्लाह तकरीबन इस मजमे में 90% लोग क्या करते हैं, सर को अरे बोलो लगाते नहीं। तो तेल लगाना क्या है, सुन्नत है। आज के बाद तेल लगाएंगे क्या सोचकर लगाएंगे, रसूलुल्लाह लगाते थे, मैं भी तेल लगाता हूँ, इंशाअल्लाह उस पर अल्लाह ताला सवाब अता करेंगे। कंघी सब भी करेंगे। अब नौजवाना कंघी नहीं करते, अब जल लगाते सो, जल क्या लगाते सो, जल लगा को यूँ खड़ा करते सो अखनी, ठीक है। तो कंघी करना सब तो करते होंगे, हर बच्चा हर नौजवान, माँ बाप अपने बच्चों को करते हैं, हर नौजवान करता है, हर जो है बुज़ुर्ग करते हैं, सब करते हैं कंघी। कंघी करना भी क्या है, सुन्नत है। सुरमा लगाते हैं, सुन्नत है। चेहरे पर दाढ़ी रखकर नहीं, उसे बनाना, खूबसूरत बनाना, वो भी सुन्नत है। इंशाअल्लाह अगले जुमा आप हज़रात के सामने और सुन्नतें आप हज़रात के सामने रखूँगा। और खाने की सुन्नतें, पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने में क्या पसंद था, गोश्त में क्या पसंद था, अल्लाह के रसूल को सालन में क्या पसंद था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी में कौन सी रोटी हुजूर ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, और
کیا پسند سے کھاتے تھے. انشاءاللہ یہاں سننے کے بعد اسے عمل کرنے کی کوشش کرنا. یہ کان سے چھوڑ سن کو دوسرے کان سے نہیں چھوڑنا. کیا بولتے ہیں؟ بہت اچھا بیان کرتی ہیں بھی حضرت. کیا بیان کرتی ہیں معلوم؟ زبردست. چندیاں. کیا؟ چندیاں. کتنا اچھا بولتی معلوم؟ کیا جی بولے؟ اے بہت اچھا بولے. چھوڑو. ارے بولے کیا رے بابا؟ بہت اچھا بولے. کئی کو؟ یہ کان سننے کے واسطے، دوسرا کان چھوڑنے کے واسطے. یہاں سنے، یہاں سے چھوڑ کو چلے گئے نہیں. اب اس کے بعد جو سنتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا اس پر انشاءاللہ میں بھی عمل کروں گا اور آپ بھی عمل کریں گے. آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے، جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعاون فرماتے، مسجد کا تعاون فرماتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دین